امی جان فرماتی ہیں، بخاری شریف میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ ہے، خود امی عائشہ نے روایت کیا، فرماتی ہیں بڑا مشکل وقت تھا، بڑا مشکل وقت تھا، کہتی ہو میرے سینے پر تو چھریاں چل گئیں جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھ سے آ کر کہا کہ عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں کیا کہتی کسی سے، میرا تو محبوب مجھ سے یہ بات کہہ رہا تھا، تو کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ تو فرماتی ہیں میں نے کہا کہ میرا حال تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد والا ہے، اور فرماتی ہیں کہ دکھ کی حالت تھی، دکھ سے میرا یہ عالم تھا کہ میں حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گئی۔ تو میں نے کہا کہ میری حالت تو وہی ہے جو حضرت یوسف کے والد کی تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میرا شکوہ، میری فریاد، میرا دکھ بس وہ میرے اللہ سے ہے۔ اور قربان جائیے کہ اللہ نے اس دکھ کو کیسا سنا۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم تو لوح محفوظ میں بہت پہلے سے محفوظ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا تو قرآن بن کے اترا ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ حضرت عمر نے جو کہا وہ قرآن بن کے اترا ہے۔ تو یہ مقصد کیا ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اور فیض تربیت نے حضرت عمر کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ 23 موقع ایسے ہیں کہ جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا اور پہلے سے محفوظ تھا، حضرت عمر نے وہی مشورہ زمین پر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ پہلے سے لکھی ہوئی آیات اتاری کہ جو عمر یہاں زمین پر کہہ رہا ہے وہ تو کب سے ہم نے لوح محفوظ میں لکھ کے محفوظ کیا ہوا۔ تو حضور نے پوچھا عمر کیا خیال ہے اس بارے میں، یہ جو بات چل رہی ہے؟ حضرت عمر نے عجیب بات کہی، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ نکاح کس نے کروایا تھا؟ آپ پر غم کی کیفیت تھی، آپ بھی چونکے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے، اللہ کا انتخاب ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ کا انتخاب کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آپ پاک باز پاک دامن ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کے حرم میں اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو کیسے بھیج سکتے ہیں؟ آپ کی طبیعت میں اطمینان کے آثار ہوئے، آپ دوبارہ گھر میں مڑے، اندر حضرت ابو بکر کے اندر گئے، اور اتنے میں پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، وہی کے آثار شروع ہوئے۔ ام رومان اور حضرت ابو بکر دہل گئے، ڈر گئے کہ کیا فیصلہ آئے، کیا بات ہے۔ جب آپ پر سے وہ آثار مکمل ہوئے، ختم ہوئے، تو آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری صفائی بیان کی۔ ام رومان نے امی عائشہ سے کہا کہ آگے بڑھو، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ پاؤں پکڑ کے شکریہ ادا کرو، اور ایک کے الفاظ ہیں کہ حضور کا شکریہ ادا کرو۔ وہ مقام ناز تھا۔ امی عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، آج میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری طہارت اور پاکیزگی بیان کی ہے۔ اور امی عائشہ فرماتی ہے یہ تو میرے دل میں تھا کہ اللہ میری صفائی دیں گے، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کبھی کہ قرآن میں اتار دیں گے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، نمازوں میں پڑھا جائے گا۔ سورہ نور کی آیات لولا اذ سمعتموہ قلتم، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات کہی، یہ بات سنی تو بے ساختہ تم نے یہ کہا ہوتا۔ ما یقولون ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کے الفاظ ہیں، تم نے ایسا کیوں نہ کہا کہ ہم تو بات ہی نہیں کرتے اس بارے میں، یہ تو بہتان عظیم ہے۔